پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے البیتا، اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مثابتاً، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا. یہاں جو لفظ آیا ہے مثابہ، اس کا روٹ ورڈ ہے ثا واو با. لفظی معنی لوٹنا، کسی چیز کا اپنی اصلی حالت میں لوٹنا. ثوب کنویں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں کی طرف بار بار جاتے ہیں، تو ثوب کنویں کو بھی کہتے ہیں. مراد مرکز، جس کی طرف لوگ پلٹ پلٹ کر جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس بنایا ہے. لوگ بار بار اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا. یعنی اگر کوئی ایک بار گیا ہے تو اس کا بار بار جانے کو دل کرتا ہے. آپ میں سے جو اس گھر کو دیکھ آئے ہیں، جو خانہ کعبہ کو دیکھ آئے ہیں، تو اگر اپنے اس دن کو یاد کر لیں کہ جس دن وہاں سے واپسی آنا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے آپ اپنا دل وہیں چھوڑ آئے ہیں. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے، آپ دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں. تو کبھی اس گھر سے دل نہیں بھرتا، بار بار انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہاں جائے. اور آپ دیکھیں تو اس گھر کا ڈیزائن کیا ہے، صرف اور صرف 4 دیواری. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی اس 4 دیواری میں ایسی محبت رکھ دی ہے کہ دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرتا. ایسا کیا ہے اس گھر میں؟ صرف اور صرف نسبت ہی تو ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ اتنا پیارا ہے مسلمانوں کو. اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت رکھ دی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے محلوں اور بڑی بڑی عمارتوں اور جگہوں میں نہیں ہے. جو رونق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر رکھی ہے، ایسی رونق ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جو لوگ نہیں گئے ان کا شوق بھی دیکھنے لائق ہے، اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کا شوق بھی دیکھنے لائق ہے. کیوں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو دیکھ آیا ہے اس کا شوق اور تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ جگہ مثابتن ہے، یعنی لوگوں کے بار بار آنے اور جانے کی اور رہنے کی جگہ ہے. لوگ حج کی غرض سے آتے ہیں، عمرے کی غرض سے آتے ہیں، طواف کے لیے آتے ہیں، عبادات کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں. ایون بہت سارے لوگ تو پوری پوری رمضان المبارک وہاں گزارنے کے لیے آتے ہیں. پھر یہ کہ یہ پرامن بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بھی ہے. اتنا پرامن ہے کہ ماضی میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پا لیتا تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. یعنی اگر حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا لیتا تو اس کو کچھ نہ کہتا، چھوڑ دیتا، اس امن کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ. یہ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ تعمیر کی بلندی کے مطابق بلند ہوتا اور پھر اترنے کے وقت نیچے ہو جاتا. اسی پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا. یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے، اور آج کل ایک شیشے کی گنبد نما کیس میں اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. آپ کا جب کبھی مکہ مکرمہ جانا ہو تو آپ نے لازماً اس کو دیکھنا ہے. یہ پتھر جس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان نظر آئیں گے، وہ نشان اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے ہیں. الحمدللہ، یہ ان کے وہ آثار ہیں جو آج سے 4000 سال پہلے ایک پتھر پر پرنٹ ہوئے تھے، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے. اس خاص مقام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی ہے. یعنی 3 باتیں حضرت عمر نے ایسی کہیں کہ جو سیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہیں. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں. تو یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیوں نہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرما دیا. یعنی دوسری بات جو حضرت عمر کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مان لی. اور جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں، یہ ایک واقعہ ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں سے ناراض ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ جب میں امہات المومنین میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے عمر، اپنی بیویوں کو واز کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں کہ آپ نے انہیں واز کرنا شروع کر دیا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما دیتے ہیں، یہ کافی ہے، آپ آئیں گے امہات المومنین کو سمجھانے کے لیے؟ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے، کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو حضرت عمر جو تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ مقام ابراہیم کیا بن جائے؟ جائے نماز بن جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ بھی دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنر دیا گیا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس پتھر کو ایک جگہ پر مقیم کر کے، فکس کر کے اس کو جائے نماز بنا دیا گیا. تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ ہمارے باپ کا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، عمر بن دینار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا. اب یہ عبداللہ بن عمر جو ہیں حضرت عمر کے بیٹے ہیں. ان سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. طواف کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائیں اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں. یعنی طواف کمپلیٹ ہی ان 2 رکعتوں سے ہوتا ہے. لاسٹ میری وزٹ وہاں ہوئی تھی تو حرم کے مطاف کو، یعنی جو طواف کرنے کی جگہ ہے، یہ صرف اور صرف اب طواف کرنے کے لیے ہی فکس کر دیا گیا ہے. یعنی عام طواف کرنے والے اور عمرہ کے طواف کرنے والے صرف طواف کریں گے، لیکن 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے وہ بالکل مقام ابراہیم کے سیدھ میں پیچھے جو مسجد حرام کے اندر کی جگہ ہے اس کو فکس کر لیا گیا اور وہاں پر باقاعدہ ٹیگز کر دیے گئے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور لیڈیز اور جینٹس کے لیے الگ الگ پورشنز بنا دیے گئے. اس سے کافی کمفرٹیبل ہو گیا معاملہ، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ طواف جیسے ہی کمپلیٹ کرتے تھے وہاں بیچ میں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو کافی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. پھر یہ کہ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ رش ہے اور آپ کو مقام ابراہیم کی سیدھ میں وہ جگہ جو اندر اب بنا دی گئی ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ مسجد الحرام میں کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو بالکل مقام ابراہیم پر ہی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے چاہے جتنی بھی ڈیفیکلٹیز لوگوں کو ہو رہی ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہمیں وہاں پر جو مینجمنٹ
کے لیے اصول بنائے گئے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس سے الحمدللہ ہم بھی پریشانی سے بچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پریشانی سے بچ جاتے ہیں. پھر اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طواف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان لیا. مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان لیا. 2 رکعت نماز پڑھی جن میں آپ نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ 2 نفل نماز پڑھنے کی سنت الحمدللہ ہم سب جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. اور یہی پیٹرن ان 2 رکعتوں کا بھی ہے. جب آپ طواف کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا اور عہد لیا ہم نے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام سے وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام سے ان یہ کہ طَاهِرَا تم دونوں پاک صاف کر دو بیتیا میرے گھر کو لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے وَالْعَاكِفِينَ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے طاہرہ تو مراد ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنا. ظاہری طور پر پاک کرنا یعنی مسجد کی جو صاف صفائی ہے اس کا خیال کرنا، اور باطنی طور پر پاک کرنا یعنی بت پرستی سے اور شرک کی تمام نجاستوں سے، لغو کاموں سے اور جھوٹی باتوں سے پاک کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں گے. اللہ کے اس گھر کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھیں گے اور باطنی طور پر بھی پاک رکھیں گے. کن کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. للطائفین کا لفظ تو واو فا سے ہے. طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو، گھومنے کو. چونکہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگایا جاتا ہے اسی لیے اس عبادت کو طواف کہا جاتا ہے. اور یہ بڑی خاص عبادت ہے، دنیا میں کہیں اور نہیں کی جا سکتی، صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف ہی کیا جاتا ہے. پھر والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اس گھر کو پاک صاف رکھا جائے گا. اعتکاف کا لفظ تو آپ اردو میں پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے عین کاف فا. معنی تعظیماً کسی جگہ پر ٹھہرنا، خود کو روکنا، جم کر بیٹھنا، گوشہ نشیں ہو کر عبادت کرنا. تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، یعنی اللہ کے اس گھر کو پاک صاف رکھا جائے. یہاں خاص الخاص بات تو بیت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن اس آیت سے تمام مساجد اور مدارس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو مینٹین کرنا نہایت فضیلت والا کام ہے، جس کا آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنے 2 اولو العزم رسولوں کو بطور خاص حکم دیا. خاص الخاص یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کہا ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور پھر یہ کہ مسجد کی صفائی اور آداب پر بہت ساری احادیث ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا یعنی صاف کر دینا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو مسجد میں تھوکا بھی نہیں جا سکتا، اور ہمارے ہاں اگر آپ مسجدوں کا حال دیکھیں تو
کیسا ملتا ہے؟ صاف صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا الا ماشاء اللہ. تو مسجدوں کی صفائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اسی طرح سے مدارس کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنا کردار اللہ کے ان گھروں کو گندا کرنے میں ادا نہ کرے. ایک ٹشو پیپر بھی ہماری ذات سے مسجد میں نہیں گرنا چاہیے. آپ دیکھیں تو کفار اس معاملے میں بہت زیادہ ادب اور آداب کا خیال کرتے ہیں. وہ اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے شہر کی سڑکوں کو ذرا بھی گندا نہیں کرتے. اگر انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے اور انہیں اس کا ریپر پھینکنے کے لیے کوئی ڈسٹ بن نہیں ملتا تو وہ ریپر سارا دن اپنی پاکٹ میں رکھ لیں گے لیکن سڑک پر نہیں پھینکیں گے. اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہاں تو ہر دوسرا بندہ کچرا پھینکتا ہوا نظر آتا ہے. الحمدللہ ہماری 2 کلاسز 2 مساجد میں بھی ہو رہی ہیں. وہاں پر آپ یقین مانیے کہ ایک کلاس کو ارینج کرنے سے پہلے کتنا زیادہ اس کی صفائی پر فوکس کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر پڑھنے آنے والوں کو ایک بہترین ماحول ملے، تاکہ وہ اس صاف ستھرے ماحول میں اچھے سے قرآن کو پڑھ سکیں. کیونکہ جتنا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے نا اتنی زیادہ جذبیت ہوتی ہے، اتنا زیادہ آپ ایبزارب کر سکتے ہیں. اور جتنا آس پاس گندگی والا ماحول ہوگا آپ کی جذبیت، آپ کی روحانیت اتنی ہی ڈسٹریکٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے الحمدللہ مدرسے میں بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور صفائی کے اوپر بہت زیادہ ایکسپینس کیے جاتے ہیں تاکہ کسی صورت ان جگہوں کے ادب اور آداب پر حرف نہ آئے. اگر کوئی گندگی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے. ہمارے ہاں تو یہ نفسیات ہے کہ گندگی تو ہم کریں، صاف کوئی اور کرے. پھر یہ کہ جو مسجدوں کی صاف صفائی کا کام کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی قابل تعریف لوگ ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہیں دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ وہ تو کل فوت ہو گئیں اور ہم نے ان کو دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور نماز جنازہ پڑھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفائی کرنے والی عورت کی غیر حاضری کو نوٹس میں لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کتنی اہم ہوگی. اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ کے آتے ہیں. تو یہ عورت چونکہ مسجد کی صفائی کرتی تھی اس وجہ سے اس کی عزت اور مقام بلند ہو گیا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیونکہ لہسن کھانے سے منہ سے بو آ سکتی ہے، جو بریتھ ہوتی ہے وہ فریش نہیں رہتی. لہسن کھا لیں یا پیاز کھا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی لہسن کھا رہا ہے تو وہ مسجد نہ آئے، کیونکہ اس کی منہ کی بو سے فرشتوں اور نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اب آپ دیکھیں کتنا خیال رکھا گیا ہے اس چیز کا بھی. پھر یہ کہ مسجد میں جہاں شرک نہ ہو، مسجد میں جہاں ظاہری گندگی اور نجاستیں نہ ہوں تو وہاں مسجد میں نوائز پولیوشن بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی قسم کا شور شرابہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے مسجد نبوی میں 2 لوگ بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم اس شہر یعنی مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا،
کہ تم مسجد نبوی میں آوازیں بلند کرتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تم طائف کے ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم مسجد نبوی میں کھڑے ہو اور اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہو. تو مسجدوں میں نوائز پولیوشن بھی نہیں ہونا چاہیے، شور شرابہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، اس کی تسبیحات کی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، درس و تدریس کا کام ہو. نہ وہاں کوئی تجارت ہو سکتی ہے، نہ وہاں کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. جانتے ہیں یہ بات؟ مسجد میں کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جس کام کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں مسجدوں میں وہی کام ہونے چاہیے، کوئی اور کام نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا. یعنی جو محلے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری مسجدیں بنائی جائیں تاکہ لوگ ایزیلی مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکیں. اور یہ بھی کہا کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی جہاں مسجدوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے وہاں ان مسجدوں کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، ان کو مینٹین بھی کرنا ہے اور ان کو خوشبودار بنانا ہے. یعنی ماحول معطر ہونا چاہیے، اور اس معطر ماحول سے روحانیت بڑھ جاتی ہے، جذبیت بڑھ جاتی ہے. آپ کی کوالٹی آف عبادت میں یہ ماحول سپورٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے 2 اولو العزم پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں گے. تو خاص الخاص بات تو بیت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام مسجدیں، تمام مدارس پاک صاف رکھے جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے رب تو بنا دے، ہذا اس بلدن شہر کو، آمنن امن والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا. اب اس حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں. تو اس آیت کے حصے سے حرمت مکہ المکرمہ کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہر امن والا ہے، حرمت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا یہاں کا شکار نہ مارا جائے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. تو بیت اللہ کی حرمت قرآن پاک میں بھی آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتائی تھی، لیکن مدینہ کی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان دونوں جگہوں کو حرمین کہا جاتا ہے، یعنی 2 حرم، ایک حرم مکہ اور دوسرا حرم مدینہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور مکہ کو امن اور چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا. ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں مکہ کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے
قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے. مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و قتال حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی صرف ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام کر دینے کی وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے. لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اور اس کی گری ہوئی چیز کو وہی شخص اٹھائے جو اس کا اعلان کرائے. اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتی ہے، ایز ایندھن یوز ہوا کرتی تھی. تو فرمایا کہ اذخر نامی گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذخر نامی گھاس اس حکم سے مستثنا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. ورزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمنا، جو ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشروط دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، جو ایمان لائے تجھ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کو رزق عطا کر. مکہ میں چونکہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں اگتی تھیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خاص الخاص دعا مانگی کہ یا اللہ، یہاں کے رہنے والے جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تو انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر. ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے. جو بھی دنیاوی ضروریات ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی. آج مکہ سٹی میں دنیا بھر سے پھل آتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کی سپلائی ہے کہ کوئی دن آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ یہ والی چیز مکہ میں اویلیبل نہیں ہے. الحمدللہ دنیا بھر سے پھل، فروٹ، سبزیاں، کیونکہ مکہ میں تو کچھ بھی نہیں اگتا، دنیا بھر کے پھل وہاں آپ کو ملتے ہیں. اور کس طریقے سے دودھ کی فراوانی ہے، دہی کی فراوانی ہے، بالائی کی فراوانی ہے. دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز وہاں خود سے پیدا نہیں ہوتی، دنیا سے رزق کھینچا چلا آتا ہے مکہ کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قول، فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعوہ، تو میں اس کو فائدہ اٹھانے دوں گا، یعنی فائدہ اٹھانے کے موقع دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا. جو کفر کرے گا اس کو بھی دنیا میں کچھ فائدے ملیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دنیا میں کافروں کو بھی کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں کہ فائدے دے ہی رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر آپ پیچھے بات پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مومن ہو تو اسی کو رزق دے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت ابراہیم کو جواب دیا کہ اس دنیا میں کافر کو بھی میں کچھ فائدہ دوں گا، اور اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی بالکل بھی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کافروں کے گھر کے دروازے سونے کے بنا دیتا، یعنی بہت زیادہ دنیا ان کو دے دیتا. لیکن ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ مومنین کے ایمان متزلزل نہ ہو جائیں، شیک نہ ہو جائیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کافروں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. دنیا کی وقت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھیڑ کے ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسے کسی بھی چیز کی عوض لینا پسند نہیں کرتے. اب ایک بھیڑ کا بچہ
چھوٹے کان والا مر بھی چکا تھا. صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو لینا پسند نہیں کرے گا, ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں بغیر قیمت کے ہی مل جائے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس کے کان چھوٹے ہیں, اور اب ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں کہ یہ تو مردہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تو سن لو تمہارے نزدیک یہ جتنا حقیر ہے دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں اس دنیا کی حقارت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آج اس دنیا میں کسی کافر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ متاع قلیل دے بھی رکھا ہے تو وہ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک اور روایت بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کوئی کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر جتنی بھی نہیں ہے, تبھی تو کافر کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. پھر یہ کہ اتنا شرک کرتے ہیں کفار, کیوں اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یعنی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی لیے یہاں آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا, کہ جو بھی کافر ہوں گے میں ان کو فائدہ اٹھانے دوں گا تھوڑا سا. یہ جو لفظ ہے فأمتعه, یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں, اس کا روٹ ورڈ میم تا عین ہے. متاع کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے. متاع سامان زیست میں سے ہر وہ چیز جسے انسان یا جانور اپنے زندہ رہنے کے لیے استعمال کرے. سامان زیست یعنی سامان دنیا, زندگی گزارنے کا سامان. ثم پھر اضطرہ, میں مجبور کروں گا اس کو. اضطرہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ضاد اور را ہے. یہاں پر جو تو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں تو صرف اور صرف کلام میں شدت کے لیے اس کو لایا گیا ہے. حالانکہ اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں تو ضاد را ہے اور درر کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں لیکن اسپیلنگ میں آپ دیکھیے تو آ رہا ہے اضطرہ. تو کلام میں شدت کے لیے اضافی حرف اس لفظ کی اسپیلنگ میں شامل کیا گیا ہے. درر کا معنی ہوتا ہے کسی کو نقصان دے اور ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا. ثم اضطرہ, پھر میں مجبور کروں گا, گھسیٹوں گا اس کو, الی عذاب النار, طرف عذاب آگ کے, وبئس المصیر, اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. مصیر کا جو لفظ ہے صاد یا را سے ہے, وہ جگہ جہاں کوئی چیز نقل و حرکت کے بعد ختم ہو جاتی ہے, ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں پکڑ لے گا, اور اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. جب اللہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے بات ہوئی، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی قربانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں بھی پڑھا، اور آخر میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو بھی اس دنیا میں کچھ نہ کچھ متاع قلیل دیتا ہے. کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں. تو یاد رکھیے گا کہ امامت اور جنت اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے، لیکن دنیا کا رزق کفر کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے، تو امامت اور جنت اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہے. آج تفسیر کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.